ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو مانے، دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھے، تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھے، چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرے، اور 5واں حق یہ ہے کہ قرآن کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے قرآن پاک کی تلاوت کی شرطیں کیا ہیں اور اس کے حقوق کیا ہیں۔ آپ جانتے ہیں اعراض عربی زبان کا لفظ ہے۔ اعراض کے معنی ہے منہ موڑنا، منہ پھیرنا، پیٹھ دکھانا، توجہ نہ دینا۔ اعراض کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو نہ مانا جائے، اس پر ایمان نہ لایا جائے، جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور اعراض کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو مانتے تو ہیں، قرآن پاک پر ایمان تو ہے، لیکن اس کو پڑھا نہیں جا رہا ہے، اس کو سمجھا نہیں جا رہا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اس کے احکام و مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن پاک سے منہ موڑنے کے اندر شامل ہیں، اور ہم میں سے جو بھی مسلمان جس قسم کے اعراض کا مجرم ہوگا، اسی طرح کی اس کو سزا بھی ملے گی۔ سب سے پہلی سزا قرآن پاک سے اعراض کرنے کی، قرآن پاک سے منہ موڑنے کی اور قرآن پاک کو چھوڑنے کی یہ ہے کہ ذلت والی زندگی کہ ہم شکار ہو جائیں گے، تکلیف دہ زندگی کے ہم شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124 سے 126 کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو شخص میرے ذکر سے، میری کتاب سے، قرآن پاک سے اعراض کرے گا، منہ موڑ لے گا، تو میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، نابینا اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا، میں تو دیکھتا تھا، میرے پاس بینائی تھی۔ قال کذالک، اللہ کی طرف سے اسی وقت جواب ملے گا تیرے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اتت کا آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا، تیرے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں، ان کی تلاوت ہوتی تھی تو ان کو بھول جاتا تھا، آج تجھ کو بھی میں نے بھلا دیا۔ تکلیف دہ زندگی اور تکلیف والی زندگی کیا ہے؟ تکلیف دہ زندگی سے مراد صرف فقر و فاقہ، محتاجی اور بھوک مری کی زندگی نہیں ہے، بلکہ تکلیف دہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دولت، ڈھیر ساری دولت ہونے کے باوجود، عہدہ، کرسی، منصب، وزارت، منسٹری اور دنیا کی ساری لذتیں اور ساری راحت کی چیزیں ہونے کے باوجود اس کا جینا دوبھر ہو جائے، اس کی زندگی سے سکون چلا جائے، اس کی زندگی سے اطمینان چلا جائے، یا ایسی بیماری ہو جائے جس سے اس کا سکون چھن جائے۔ تکلیف دہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان اور نالائق ہو جائے۔ تکلیف دہ زندگی کا مطلب یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ جھگڑے ہوتے رہیں، شوہر بیوی پر شک کرے، بیوی شوہر پر شک کرے، دونوں میں اتنی بے اعتمادی پیدا ہو جائے کہ گھر جنت کا نمونہ بننے کے بجائے جہنم کا نمونہ بن جائے۔ تکلیف دہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ناجائز مقدمات میں پھنسا لیا جائے۔ تکلیف دہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی سے سکون چلا جائے، چین چلا جائے، راحت چلی جائے، آرام چلا جائے، راتوں کی اس کی نیندیں حرام ہو جائیں۔ جبکہ سکون دل میسر ہو تو نیند آتی ہے کانٹوں پر، سکون دل میسر ہو تو نیند آتی ہے کانٹوں پر، اگر غم ہو تو پھولوں پر بھی کوئی سو نہیں سکتا۔ تکلیف دینے والی زندگی کی یہ الگ الگ صورتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج ہر گھر کے ہر شخص کی سب سے بڑی بیماری ٹینشن، بے اطمینانی اور سکون کا نہ ہونا ہے۔
اور لوگ اس کا علاج تلاش کرتے ہیں. کچھ لوگ اس کا علاج تلاش کرتے ہیں نیند کی گولیوں میں، کچھ لوگ اس کا علاج تلاش کرتے ہیں ناچ گانے کی چیزوں میں، کچھ لوگ اس کا علاج تلاش کرتے ہیں شراب اور موج و مستی میں. حالانکہ یہ ایسی بیماری ہے، بے اطمینانی، پیس کا نہ ہونا، سکون کا نہ ہونا، یہ ایسی بیماری ہے جس کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں. سکون قلب، دل کا اطمینان، دل کے اندر پیس ہونا، دل کے اندر اطمینان کا اور راحت کا ہونا اور چین کا ہونا، یہ ایسی چیز ہے جو صرف آسمانوں سے اترتی ہے، اور اس کے اترنے کا ذریعہ بھی قرآن پاک ہے. لہذا جو مسلمان سکون کی زندگی، اطمینان کی زندگی، چین کی زندگی، راحت کی زندگی، آرام کی زندگی اور پیس کی زندگی چاہتے ہیں، شانتی کی زندگی چاہتے ہیں اور سلامتی کی زندگی چاہتے ہیں اور خوشحالی کی زندگی چاہتے ہیں اور راحت کی زندگی چاہتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں قرآن پاک کو پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھوائیں، بیویوں کو بھی پڑھوائیں، ماؤں کو بھی پڑھوائیں اور بہنوں کو بھی پڑھوائیں. ہمارا اور آپ کا جتنا تعلق قرآن پاک سے قریب ہوگا اور گہرا ہوگا، اتنا ہی ہم کو ذہنی سکون ملے گا، ذہنی اطمینان ملے گا، اتنے ہی زیادہ ہم کو راحت ملے گی، اتنے ہی زیادہ ہم کو چین نصیب ہوگا. اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہماری جسمانی، ہماری روحانی بیماریوں کو بھی شفا ملتی چلی جائے گی. قرآن پاک کو چھوڑنے کا، قرآن پاک سے اعراض کرنے کی جو دوسری سزا ملے گی وہ ذلت و رسوائی کی شکل میں ملے گی. تاریخ گواہ ہے، تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ مسلمانوں نے جب جب قرآن پاک پر عمل کیا، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑا اور اس کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزاریں، تو دنیا کی بادشاہتوں کے وہ مالک بنے. ان کے سروں پر تاج رکھا گیا عزت کا. وہ ایک 17 سالہ نوجوان ہی تو تھا کہ اس عمر کے بچے کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں. محمد ابن قاسم، جس نے ایک سلطنت کی بنیاد ڈالی، عربی شاعر کہتا ہے کہ ساسر رجال لسبع عشرۃ حجۃ ولداتہ انذاک فی اشغالی، کہ ایک 17 سال کے لڑکے نے، 17 سال کے ایک جوان نے ایک حکومت کی بنیاد رکھی، جبکہ اس عمر کے بچے، اس عمر کے لڑکے کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں. جب بھی مسلمانوں نے قرآن پاک کو پکڑا، قرآن پاک پر عمل کیا، ان کی زندگیاں بدل گئیں اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا اور عزت کا تاج ان کو پہنایا گیا. اور جب جب قرآن پاک کو چھوڑا، جب جب قرآن پاک سے دور ہوئے، وہ ذلیل و رسوا ہوئے. نبی کا فرمان ہے، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین، کتاب نمبر 6، باب نمبر 47، حدیث نمبر 817، کہ بے شک یہ وہ کتاب ہے قرآن پاک جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو عزت دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو اس کے ذریعے اللہ ذلیل کرتا ہے. چھوڑ کر قرآن مسلم حق سے بیگانہ ہوا، دین بھی رسوا کیا اور آپ بھی رسوا ہوا. علامہ اقبال نے شکوہ کیا تھا کہ خار از مہجوری قرآن شدی، پرشین کا شعر ہے کہ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمیں افغندئی، اے چو شبنم بر زمیں افغندئی، در بغل داری کتاب زندئی. کہ مسلمان تو حالات کا رونا روتا ہے، حالات خراب ہیں، حالات انتہائی مایوس کن ہیں، حالات انتہائی ناگفتہ بہ ہیں، حالات کا رونا روتا ہے، حالات پر ماتم کرتا ہے. تو اپنے آپ پر کیوں نہیں روتا؟ تو ذلیل اس لیے ہے، رسوا اس لیے ہے، دنیا والوں کے قدموں کے نیچے اس لیے ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور بہانہ بناتا ہے کہ حالات خراب ہیں. اے چو شبنم بر زمیں افغندئی، در بغل داری کتاب زندئی. اے وہ مسلمان، تو اپنے پاس قرآن پاک رکھتے ہوئے تیری مثال شبنم کی مانند ہو گئی ہے، اس اوس کی مانند ہو گئی ہے جو صبح کو گھاس کے اوپر پڑی رہتی ہے، جس کو لوگ پیروں سے، چپلوں سے روندا کرتے ہیں اور جوتوں سے رونتے ہیں. قرآن پاک کو چھوڑنے کا نتیجہ انفرادی اور اجتماعی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. الگ الگ بہانوں سے قرآن پاک کی بے عزتی ہو رہی ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے. عورتوں کے کپڑوں میں، زنانہ کپڑوں میں، بدکار عورتوں کی پیٹھوں پر، عورتوں کی جوتوں میں قرآن پاک کی آیتیں لکھی جاتی ہیں
اور ان قرآن پاک کی آیتوں کی بے عزتی کی جاتی ہے، اور 50 اسلامی ممالک اس پر احتجاج کرنے کی، ایجیٹیشن کرنے کی جرات نہیں رکھتے۔ الغرض وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔